السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے بڑے ہوئے۔ زرہم ایک قبیلہ تھا جو یمن دیش میں رہا کرتا تھا۔ پیشہ ان کا ویاپار تھا۔ ویاپار کے لیے اس قبیلے کے لوگ مکہ ہوتے ہوئے شام دیش کو جایا کرتے تھے۔ مکہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ ایک دن زرہم کا قافلہ مکہ سے گزرا۔ سوچا یہی آج رات میں ٹھہرے، پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر دیکھا کہ وہاں ہمیشہ کے خلاف چڑیا آ جا رہی ہے۔ فوراً بھاپ لیا کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے۔ کھوج شروع ہوئی۔ ایک آدمی اسی کام کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ ان کی نظر اس چشمے پر پڑی جس کا پانی اتنا صاف تھا کہ دور ہی سے چمک رہا تھا۔ چشمے کے پاس ہی اس نے ایک بی بی کو بیٹھا دیکھا جو خوبصورت بھی تھی اور پاک دامن بھی۔ ان کے پاس ایک خوبصورت سا نرم و نازک لڑکا بیٹھا کھیل رہا تھا۔ وہ آدمی اس جنگل میں ان دونوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ بی بی ہاجرہ نے اسے پوری بات بتا دی اور کہا یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایک بچہ بھی دیا اور ہم دونوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ چشمے کا یہ پانی بھی۔ اس آدمی نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے قوم کو بتایا۔ پھر کیا تھا؟ قبیلے کا سردار حضرت ہاجرہ کی خدمت میں پہنچا۔ عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ہمارے قبیلے کے لوگ یہاں آباد ہو جائے، اس طرح آپ کی تنہائی بھی دور ہو جائے اور ان لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر اس چشمے کا مجھے ولی یعنی مالک بنانا منظور ہو تو تم لوگ یہاں آباد ہو سکتے ہو اور تمہارے بال بچے یہاں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ کچھ ہی دنوں میں وہاں آ کر آباد ہو گئے اور اپنے ساتھ مویشی بھی لائے۔ پھر ہنسی خوشی سب لوگ رہنے سہنے لگے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں وہاں شاندار عمارتیں تیار ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قبیلے کے بچوں کے ساتھ پلنے بڑھنے کھیلنے کودنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشحالی سنائی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اب وہ غیر آباد علاقہ آباد ہو گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں ایک بار براق پر سوار ہو کر آتے تھے اور اپنے بال بچوں کی خبر لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 15 سال کے ہوئے، بی بی ہاجرہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انہیں حجر اسود کے پاس دفن کیا گیا۔ ماں کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دل وہاں سے اکھڑ گیا۔ ہر وقت پریشان رہتے، کہیں من نہ جمتا، یہاں تک کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب یہ علاقہ چھوڑ دیں گے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو ان کے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہیں بہت سمجھایا بجھایا، یہاں تک کہ اپنوں میں سے ایک لڑکی بھی آپ کے نکاح میں دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دنوں پورے دن شکار پر رہا کرتے اور ان کے لیے پورا دن پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان بتایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اتفاق سے مکہ میں تشریف لائے۔ انہیں معلوم ہوا کہ حضرت ہاجرہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس خبر سے وہ بہت دکھی ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے، ان کی بیوی سے حالات معلوم کی اور یہ بھی جاننا چاہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے۔ وہ بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی اتنا ڈھنگ تھا کہ مہمان کی خاطرداری کرتی۔ حضرت ابراہیم بے من سے واپس ہونے لگے تو ان بیوی کو بلایا اور کہا کہ اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو میرا سلام کہنا
اور میری طرف سے یہ پیغام کہنا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایسی چوکھٹ ناپسند ہے، اس لیے اسے بدل لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما کر شام ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو گھر کو آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کی چوکھٹ تو ہے مگر نہایت بے ادب بے تمیز ہے، وہ میرے مہربان باپ ہیں، خراب چوکھٹ سے مراد تم ہو، اس لیے تم کو طلاق ہے، یہی میرے والد چاہتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ ہی کی منشا کے مطابق ایک دوسری نیک عورت سے شادی کی، وہ بہت نیک، شریف اور اخلاق والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ میں تشریف لائے، اس عقل مند بیوی نے ان کی بڑی عزت کی اور بولی، یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویسے میرے شوہر اس وقت موجود نہیں ہے، شکار میں گئے ہیں۔ انہوں نے کھانے کے لیے بھی پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا قبول کیا اور براق پر بیٹھے بیٹھے ہی کھا لیا۔ پھر بیوی نے عرض کیا، آپ بزرگ ہیں، سفر سے آ رہے ہیں، بالوں میں گرد اٹی پڑی ہے، لائیے اسے دھوتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بال دھلانے کے لیے ایک قدم رکاب میں رکھا اور دوسرا ستر پر۔ بیوی نے پہلے ایک طرف کے بالوں کو دھو کر ملائم کیا، پھر دوسری طرف کا دھویا، یہاں تک کہ ان کے بال بالکل صاف اور ملائم ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فتر پر پاؤں رکھنے سے اس پر نشان پڑ گیا جو اتنا گہرا ہے کہ قیامت تک وہ نہیں مٹ سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے لگے تو فرمایا، اسماعیل علیہ السلام سے کہنا کہ تیری چوکھٹ بہت مناسب ہے، پسند ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس ہوئے اور ہاتھ منہ دھو کر اطمینان سے بیٹھے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پوری بات بتائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، خوش قسمت ہو، وہ میرے باپ تھے، ان کا چوکھٹ پر قدم رکھنا بہت بڑی بات ہے، تم نے ان کے ساتھ اپنے برتاؤ سے خوش کر دیا ہے، اس لیے تم سے میں بھی بہت خوش ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔